اچھا سر، میں آپ نے جو زبردست یہ جو سارا سفر بنایا، میں اس کے حوالے سے دو چیزوں کی طرف آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں بتا دونوں دیتا ہوں، بٹ ہم ون بائی ون دونوں کی طرف آتے ہیں. ایک ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے کچھ دن پہلے شاید انڈیا کی نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. ایک تو میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور دوسرا سر ہم لوگ ایک ریٹ ریس شروع کر چکے ہیں سر. آج سے 21 سال پہلے جب میں، بلکہ اب تو 23 ہو گئے، 2 سال واپس آئے بھی مجھے ہو گئے، جب میں پاکستان سے گیا تھا تو ہمیں تعلیم اور تربیت ایک چیز ہوتی تھی، جو میگزین بھی آیا کرتا تھا تعلیم و تربیت کے نام سے. جب میں واپس آیا ہوں سر، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر سب کی ایک ہی دوڑ ہے، وہ ہے کاغذ کا ٹکڑا. Everybody is the last 20 years is now only worried about کہ کاغذ ملے گا اور نوکری ملے گی. جو سر تربیت تھی جس کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے لائف سکلز کا. ہمارے یہاں پر ہمیں یہ تو سب بتاتے ہیں کہ یار الفاظ سوچ کے بولو، لفظوں کی ورڈز ہیو پاور. اب تو ریڈر ڈائجسٹ نے ورڈز ہیو پاور کا سیکشن ہی ختم کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ورڈز اینڈ پاور اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ہمیں کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ کیسے بولنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے. مجھے یاد ہے سر، ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا، ڈگری ہوئی تو ڈگری کے بعد جب جابس کے لیے اپلائی کیا تو میری الحمدللہ آئی واز دا فرسٹ ایور انٹرنی جس کو شلمبرجے نے پاکستان سے ہائر کیا تھا ایز این انٹرنی. پھر بعد میں مجھے انہوں نے ساتھ ہی لیٹر بھی دے دیا. تو وہ میرے پاس اپنا سی وی لے کر آیا، اور اس سی وی پہ میں اس کا نام نہیں لیتا، آج کل تو ایک بڑی کمپنی کا بڑا سینئر بندہ ہے وہ. تو وہ اس کا سی وی اپنے میں لے کے آیا اور مجھے کہتا ہے یار علی یہ سی وی تو ٹھیک کر دو میرا. اب سی وی پہ سر اس نے لکھا ہوا تھا آئی نام ڈو انجینئر، ٹھیک ہے، فائنڈ جاب. Now these were the first 4 lines of his CV sir. Now وہ پھر بھی میرا خیال ہے کہ 250 کے ہمارے بیچ میں سے شاید وہ 2-4 ایسے کیس ہوں گے جو اس لیول پہ تھے. لیکن ہمارے یہاں پر کوئی بچوں کی جو ایک گرومنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینٹلی کتنے ویک ہو چکے ہیں بچے. ایون جو یونیورسٹیز میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی یہ گرومنگ نہیں ہو رہی سر. اور یہ آج بھی نہیں، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، اب تو بالکل ہی ندارت ہو گئی ہے. تو اس کے لیے جو لائف سکلز ہیں اس کے اوپر آپ. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہمارے اصل میں بدقسمتی ہے کہ اگرچہ ہم سب تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس پہ کوئی ایک براڈ نیشنل کنسنسس نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اور کبھی بھی آپ تعلیم کو اس وقت تک نہیں ترقی دے سکتے جب تک اس کے لیے وسائل بھی نہ فراہم کریں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلیم کے لیے تقریر کریں، لیکن جب وسائل کی بات آتی ہے تو پھر تعلیم انڈر فنڈڈ رہتی ہے. اگرچہ ہم نے اپنی حکومت میں کوشش کی کہ جو ہماری اوور آل نیشنل ایلوکیشن ہے وہ جو 2% GDP کا ہوتی تھی وہ تقریباً 3.25 تک پہنچ گئی تھی. جو 4 ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، ہم نے اس میں پہنچنا تھا اور ہمیں گمان تھا کہ اس دور میں ہم کر لیں گے، لیکن وہ ابھی منزل دور ہے. لیکن جو ایک اصل المیہ ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ مارشل لاء کے طویل عرصوں میں کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ تو آتی ہیں مختصر 2-2 سال کے لیے، 3-4 سال کے لیے، اور اس میں بھی وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتی رہتی ہیں. وہ جو بھی ریفارم کرنا چاہتی ہیں، ایک ریفارم کے لیے کم از کم آپ کو 10 سال کا سٹریچ چاہیے. بے شک دنیا کا کوئی ملک آپ اٹھا لیجئے، کسی شعبے میں اگر آپ نے ریفارم کا سکسیسفل ماڈل دیکھا ہے تو اسے کم از کم بھی 10 سال کا تسلسل چاہیے. سنگاپور کی آپ کسی اور جگہ، اب آپ انڈیا میں دیکھ لیں، تقریباً ان کی جتنی حکومتیں آئی ہیں، چاہے کانگریس کی تھی چاہے BJP کی تھی، وہ 10-10 سال کے ٹینیورز پورے کر کے گئی ہیں. امریکہ میں عموماً یہ ایک روایت رہی ہے، ایکسیپشنل کیسز میں سنگل ٹرم ہوتی ہے، ورنہ 2 ٹرم پریزیڈنسی ہوتی ہے. وہ بھی 2 ہی ایکسیپشنل، پچھلے 30 40 سال میں 2 ہی، ورنہ وہ یہ ہے کہ بھی 8 سال کا ایک سٹریچ ہوتا ہے، پالیسیز جو ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. پاکستان میں ہماری جو ناکامی کی بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسٹیبلٹی آف پالیسیز، کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہونے دی. پاکستان میں صرف گورنمنٹس کو، جنرل ضیاء الحق 11 سال رہے، اس کے بعد جو ایوب خان ہے وہ 10 سال رہے پہلے ان سے، پھر جنرل مشرف 9 سال رہے. اب ان حکومتوں میں اگر کوئی سنجیدگی ہوتی تو یہ بہت ساری ریفارمز کر سکتی تھیں، کیونکہ ان کے تو منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون بھی ہوتا تھا، ان کے پاس اسٹیبلٹی بھی تھی، ان کے پاس تسلسل بھی تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور الزام سارا سیاستدانوں پہ آتا ہے کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ظلم ہم نے کیا ہے میرے نزدیک، وہ ہم نے اپنا نظام تعلیم یونیورسٹی آف کیمبرج کو ٹھیکے پہ دے دیا. سر ایبسلیوٹلی میں 10,000% آپ کی اس بات سے اس جملے. اور یہ میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ خود ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں
کہ میں میٹرک کیا تھا، پھر انٹرمیڈیٹ کیا تھا اور اپنے نظام تعلیم سے اسی سے نکلے تھے ہم سب. لیکن ہمیں اپنے کلچر کا پتہ ہے، ہمیں اپنے لٹریچر کا پتہ ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ میر تقی میر کون تھا، مجھے یہ پتہ ہے الطاف حسین حالی کون تھا، مجھے یہ پتہ ہے کہ محمد حسین آزاد کون تھا، درد کون تھے. اس طرح سارے جو ہمارے شعراء ہیں، ہمارے پرانے ادیب ہیں، ہمارا لٹریچر کیا ہے. اب آپ جو نئی جنریشن ہے ان سے اگر پوچھیں کہ بھی آپ کیا اپنا لٹریچر جانتے ہیں، اپنی ہسٹری جانتے ہیں، وہ چیزیں کہ جن کے اوپر ہم نے پورا چیپٹر پڑھا تھا وہ اب یہ نئے سلیبس کے اندر ایک پیراگراف میں بالکل وہ ایک سرسری سا ان کو ایک نالج ہے اور سطحی سا نالج ہے، اور یہ بالکل بیگانہ ہو گئے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ ان کا اپنا کلچر کیا ہے. ان کی جو اسلام کی یا پاکستان سٹڈیز کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یونیورسٹی آف کیمبرج کے پرزم یا اس کی اینک سے ہے کہ جو وہ ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اے لیول او لیول کے تعلیم کا، اور سب سے نیچے لگا ہوا ہے. سر میں نے اے لیول، سوری آپ کی بات میں نے کاٹ دی، جب یہ اے لیولس کے پچھلے سال جو فیاسکو ہوا تھا تو آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو ریز دا وائس. اور اس وقت مجھے 2 چینلز نے بلایا تو میں نے ان کو ایگزیکٹلی یہی کہا تھا. میں نے کہا بھائی آپ انہیں کہو ہم نہیں پڑھاتے آج کے بعد، دیکھو وہ کیسے پیروں میں آ کے بیٹھیں گے. تو ابھی جو بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیے جب کنٹینیوٹی نہیں نہ ہوتی، یہ جو آج کل آپ بات سن رہے ہیں یکساں نصاب کی، یہ اس کا بالکل کانٹیکسٹ بدل گیا ہے. ہمارے دور میں ویژن 2025 کے تحت ہم نے 3 پروجیکٹ شروع کیے تھے. ایک یہ تھا کہ ایک چانس تو یہ ہے کہ آپ اے لیول او لیول بند کر دیں، تو اس پہ آپ کو ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جی ایک جو سٹینڈرڈ ہے، کوالٹی ہے، آپ اس کو تو ختم کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے. تو ہم یہ کرنے سے پہلے جو اپنا نظام تعلیم ہے اس کا معیار بلند کریں. بالکل. تو اس کے لیے ہم نے یہ ریفارم شروع کی تھی سلیبس کی کہ نیشنل سلیبس کو ریفارم کیا جائے اور اس کو میمورائزیشن سے کریٹیکل تھنکنگ پہ، انالیٹیکل تھنکنگ پہ، کویشچننگ کے اوپر، اس کے اوپر لے کے آ جائے. ٹیم لرننگ اس کے اندر انٹروڈیوس کی جائے. اور آپ اگر سلیبس بدل دیتے ہیں کریکولم لیکن ٹیچر ٹریننگ نہیں کرتے تو بیکار ہے. تو لہٰذا دوسرا کمپوننٹ اس کا تھا کہ جو آپ نیا کریکولم بنائیں گے اس کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ، ان کو بھی نئے جو اصول ہیں اس سلیبس اور کریکولم کے اس میں پڑھانے کے نئے طریقے جو ہیں وہ سکھائیں. آپ نے کریکولم بنا دیا، ٹیچر ٹریننگ کر دی، لیکن اگر ایگزامینیشن سسٹم ریفارم نہیں کیا تو پھر بیکار ہے. اس لیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ what gets asked gets done, what does not get asked does not get done. تو اگر آپ بچوں کو کریکولم پڑھا رہے ہیں اور ٹیچرز بھی ان کو سکھا رہے ہیں لیکن امتحان میں اگر آپ وہ پوچھ نہیں رہے تو وہ اس کو توجہ نہیں دیں گے. وہ توجہ اسی چیز کو دیں گے کہ جو امتحان میں پوچھی جاتی ہے. لہٰذا ایکولی امپورٹنٹ کہ ایگزامینیشن سسٹم ریفارم ہو. تو ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم نے کام کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. لیکن جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو دیکھیے جیسے ایک آرکیٹیکٹ کا نقشہ ہے نا میں نے بنایا ہو، وہ آپ کو پکڑا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کچن کی پینٹری بنا دیں گے. پینٹری کا ہو سکتا ہے لیونگ روم بنانے کی کوشش کریں. بیڈ روم کی جو ہے آپ کوئی اسٹڈی بنا دیں گے، اسٹڈی کا بیڈ روم، یہ سب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بھی کلچر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت سے پوچھے کہ یہ جو آپ کر رہے تھے ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے تاکہ ہم اس کے تسلسل کو کام کریں. وہ بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ثابت کریں کہ پچھلا جو کر گئے سب غلط تھا، اب ہم وی آر ڈوئنگ اٹ دا رائٹ وے اور ہم پہلی دفعہ ٹھیک کام کرنے لگے ہیں. اس میں وہ چیزیں سب برباد ہو جاتی ہیں.